اور یہاں رک کے میں ایک بات بھی بتا دوں، ہم استخارے کا کیا معنی سمجھتے ہیں؟ چونکہ ہم نے علمی گفتگو، علمی کتابیں، علمی رویے، ان کی پہچان کبھی حاصل کرنا پسند ہی نہیں کی۔ ہم استخارے کا معنی یہ سمجھتے ہیں جی استخارہ کر لیا ہے، نہ اس میں کوئی تکلیف پوری زندگی آنی ہے شادی میں، اگر تجارت میں استخارہ پوری زندگی، اس میں فراڈ نہیں ہو سکتا، اس میں دھوکہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی خرابی آئے، یہ استخارے کا معنی ہی نہیں ہے۔ استخارے کا معنی کیا ہے؟ استخارہ یستخیر، استخارہ خیر کو طلب کرنے کی التجا۔ کچھ استخارے کا معنی یہ لیتے ہیں جی میں استخارہ کیا تو رات کو مجھے نظر آ گیا۔ استخارے کی احادیث کو اگر تمام جملہ کتب حدیث میں جمع کر لیا جائے تو اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ نظر آ گیا۔ استخارے کا یہ مفہوم کہ چونکہ رات سویا تو سانپ نظر آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ استخارے کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کرنا اور اپنے رب کی رہنمائی کا مطالبہ کر دینا کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے دماغ، ہمارا دل، ہماری صلاحیتیں لمیٹڈ ہے، محدود ہیں، تو علام الغیوب ہے، اللہ اگر اس میں خیر ہے فیسرہ لی، آسان کر دے، میرے لیے اس کو لکھ دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ اس سے علماء ساری حدیثوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ استخارے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اگر خیر ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، دل کا میلان ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رہنمائی دیتے ہیں، اور انسان کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کیسے کرتے ہیں؟ اس کے ہاتھ، پاؤں اور اس کے اعمال اللہ کی نگرانی میں چلے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اسی طرح سکھایا کرتے جیسا قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے۔ یقول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اذا ہم احدکم بالامر، جب تمہیں کسی بھی کام کا فکر لاحق ہو، جب تم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، تو تم 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، لیکن یہ 2 رکعتیں فرض نماز نہیں ہے، نوافل ہیں۔ ثم لیقل، پھر نماز 2 رکعت ادا کرنے کے بعد یہ کہہ دے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ استخارہ کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کو چاہتا ہوں، اس کا مطالبہ کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اے اللہ مجھے اپنے فضل عظیم سے نواز دے، فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی قدرتوں والا ہے، میری کوئی قدرت نہیں، اے اللہ تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا، کیونکہ تو علام الغیوب ہے۔ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اے اللہ تو جانتا ہے اگر یہ کام جس کے بارے میں استخارہ کر رہا ہوں میرے لیے، میرے دین کے لیے بہتر ہے، میری معیشت کے لیے بہتر ہے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے، او قال عاجل امری و آجلی، میری اس میں جلدی اور تاخیر میں ہر 2 صورتوں میں بہتر ہے، فقدرہ لی، تو یہ میری قسمت میں کر دے، ویسرہ لی، اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس کام میں میرے لیے برکت فرما دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي، او قال فی عاجل امری و آجلی، اے اللہ تو جانتا ہے اگر یہ کام میرے لیے، میرے دین کے لیے اور میری معیشت اور آخرت کے اعتبار سے ابھی یا بعد میں برائی کا باعث ہے، فاصرف عنی، اے اللہ اگر شر والا یہ کام ہے تو اس شر کو مجھ سے دور کر دے، واصرفنی عنہ، اور مجھے اس شر سے دور کر دے اور شر کو مجھ سے دور کر دے، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ
حیث کان، اے اللہ پھر خیر کو تو تو جانتا ہے، میرے لیے خیر مقدر بنا دے جہاں سے بھی ہو. ثم ارضنی بھی، اے اللہ پھر اس خیر پر مجھے راضی بھی فرما دے. قال ویسمی حاجت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اس کو چاہیے کہ اپنی اس ضرورت کا نام لے جس کے لیے وہ استخارہ کر رہا ہے. استخارہ کیا ہے اور استخارے کے بارے میں چند ضروری چیزیں. استخارہ طلب خیر الامرین لمن احتاج الى احدہما، دو چیزیں جب انسان کے سامنے ہیں تو ان میں سے اچھی اور خیر والی چیز کا اللہ سے مطالبہ کرنا، کسی بھی کام کے بارے میں اللہ کی رہنمائی لینا، کسی بھی چیز کے متعلق اللہ سے مشورہ کرنا اور اللہ سے اس کی خیر اور برکت مانگنا. اس لیے علماء لکھتے ہیں صلاۃ رکعتین من غیر الصلاۃ المفروضہ مع دعاء مخصوص فیہ سؤال خیر فعل شیء مشروع او ترک، دو رکعتیں انسان پڑھے اور کسی بھی کام کی اچھائی کا سوال کر دے اور برائی سے بچنے کی التجا اللہ کے سامنے رکھ دے. احادیث کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے آثار کی روشنی میں کہ 4 باتوں کا استخارہ کرنے والے کو خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات، جس کام کے بارے میں استخارہ کرنا چاہتا ہے وہ کام شرعاً جائز ہو. یہ نہیں کہ اس نے ڈاکہ ڈالنا ہے، کسی کا مال لوٹنا ہے تو اس میں استخارہ کر لے، برائی کے اوپر کوئی استخارہ نہیں ہے. اسی طرح نیکی پر استخارہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہے میں استخارہ کرتا ہوں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں. نماز تو واجب ہے، اس کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی ایسا عمل ہے جو کچھ دیر بعد کرنا ہے اور وہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے وقت کے تعین کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں. میں اس مہینے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاؤں کہ میں 1 مہینہ رک جاؤں. میں نے اگر سفر کرنا ہے تو میں کون سی فلائٹ اختیار کروں، کیا میں ایمریٹس پہ جاؤں یا یہ ہے کہ سعودی ایئر لائنز پہ جاؤں. آپ اس طرح کا استخارہ تو کر سکتے ہیں، نیکی پہ استخارہ نہیں، کیونکہ نیکی تو کرنی ہے. برائی پہ استخارہ نہیں، کیونکہ برائی سے بچنے کا حکم ہے، اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری بات، استخارہ کرنے سے پہلے اپنا بھی یہ نہ بنا لیے کہ میں نے اے اللہ یہ پسند کر لیا ہے، اب تو مجھے جیسے لوگوں نے باتیں بنائی ہیں خواب کے ذریعے سمجھا دے، یا میرے تکیے کے نیچے کسی فرشتے سے لکھوا کے رکھ دے، یا یہ کہ خواب میں کوئی الہام ہو جائے، یا کوئی شخص آئے گا اور آ کے کہے گا خوش ہو جاؤ آپ کی نیت بڑی اچھی ہے، آپ کا کام ہو جائے گا. اس طرح کے کوئی بھی مخمصے کسی حدیث میں آئے ہی نہیں ہے. اس لیے استخارہ کرنے سے پہلے اپنے دل کو ایک زاویہ نہ دے بیٹھیے، وگرنہ استخارے میں وہی نظر آئے گا. اور استخارے کا یہ قطعاً معنی نہیں ہے جو عام لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ خواب آ جاتی ہے تو خواب کا معنی یہ نہیں کر رہا ہے، یا استخارہ کیا تھا تو وہ صبح اٹھے تو تکیے کے نیچے یہ چیز لکھی ہوئی پڑی تھی. اگر استخارہ کرے تو یہ سمجھے کہ رات کو ایک خواب میں انسان آیا اور اس نے خوشخبری سنا دی. اس طرح کا کسی حدیث میں کوئی مفہوم نہیں. وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو، ہر 2 صورتوں میں اللہ سے رہنمائی لینی ہے اور یہ مطالبہ کرنا ہوتا ہے استخارے میں، اللہ اگر اچھی نہیں ہے تو اچھی بنا دے، اگر یہ اچھی نہیں ہے تو کوئی اور اچھی عطا کر دے، تو میری سرپرستی فرما، میں کچھ نہیں کر سکتا. پھر اللہ رب العزت جو چیز میسر کر دے اس میں اللہ خیر فرمائیں گے. یہ ایک قلبی میلان اگر پہلے سے بن چکا ہو پھر اس کے استخارے کا معنی ہی کوئی نہیں ہے. اس نے اللہ رب العزت سے رہنمائی لینی ہے، اس کے بعد پھر استخارے کے اس بات پہ اعتماد کرے کہ اب میں نے اللہ سے مشورہ کر لیا ہے، اس میں رکاوٹ نہیں آ رہی اور قلبی میلان ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور خیر پیدا فرمائے. چوتھی بات، استخارہ ہمیشہ اس کو کرنا چاہیے جس نے کوئی کام کرنا ہے. اگر کسی شخص نے شادی کرنی ہے تو اس کا استخارہ کوئی اینکر تو نہیں کرے گا، شادی تو اس نے کرنی ہے. وہ اگر جھوٹ موٹ سے نہ جانے کون سی کہانیاں کس سے سنا کے پیسے بٹورنا چاہتا ہے تو استخارہ تو وہ کرے جس کی شادی ہے. اسی طرح کو عورت شادی کرنا چاہتی ہے اس کو استخارہ کرنا چاہیے. ہاں علماء نے آثار کی روشنی میں ضرور کہا ہے کہ اگر والدین بھی استخارہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں،
کیونکہ اس طرح کے معاملات میں والدین کا عمل دخل ہوتا ہے، اور خصوصاً عورت کے لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اس کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کسی سے استخارہ کروانے کی کوئی حدیث نہیں ہے، دعا کروائی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر دیکھا جائے، ایک روایت میں آتا ہے اذا اراد احدکم امرا، جب تم میں سے کوئی کام کرنا چاہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کان اذا استخار فی الامر یرید ان یصنع، جب کوئی کام کرنا چاہتے اللہ کے رسول تو استخارہ کیا کرتے۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے اکتم الخطبہ، آپ جب نکاح کرنا چاہتے ہیں میرے صحابی تو منگنی کو چھپا کے کرنا ہے، ثم توضأ فاحسن وضوءک، تو پھر اچھا وضو کرنا اور وضو کو خوبصورت بنانا، وصل ما كتب اللہ لک، پھر 2 رکعتیں پڑھنا جتنی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، ثم احمد ربک، پھر اپنے رب کی تعریف کرنا، ومجدہ، پھر اس کی بزرگی کو بیان کرنا، پھر یہ دعا پڑھنا۔ اور چوتھی روایت کے الفاظ ہیں اذا ہم احدکم بالامر، جو آپ کے سامنے روایت لکھی ہے، جب انسان کسی چیز میں فکر مند ہو، اس کو کرنا چاہ رہا ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں، ان دونوں پہلوؤں کو اللہ کے سامنے پیش کر دے تاکہ اللہ اس کے لیے آسانی کا پہلو میسر فرمائے۔ چھٹی بات استخارے کے بارے میں جو انسان کو سمجھنی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں استخارہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے استخارے کی دعا یاد نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں من سعادت ابن آدم رضاہ بما قضى اللہ لہ، آدم کے بیٹے کی سعادت مندی کی نشانی یہ ہے وہ راضی ہو جائے اس بات پہ جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا۔ ومن شقاوت ابن آدم، اور انسان کی بدبختی کی علامت یہ ہے ترکہ استخارۃ اللہ، کہ وہ استخارہ کرتا ہی تھی، یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ اسی طرح سکھایا جس طرح قرآن مجید کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ اگر ایک مرتبہ استخارہ کیا ہے، دل میں اطمینان نہیں اور کام آپ نے کوئی نہیں شروع کیا، 7ویں بات استخارے کے متعلق، تو وہاں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو یاد رکھا جائے اذا ہممت بامر فاستخر ربک فیہ 7 مرات، پھر 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر ثم انظر الی الذی یسبق الی قلبک، پھر جو چیز آپ کے دل میں پیدا ہو 7 مرتبہ کرنے کے بعد فإن الخیر فی، اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے۔ یہ اتنی کامن چیز ہے، توبہ ہر شخص کا مطالبہ ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، لیکن جس طرح یہ سب کے لیے عام ہے، سب کو ہی سمجھنا چاہیے جب تک 7 شرطیں نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط یہ ہے اخلاص، دوسری شرط اس انسان کو اعتراف جرم کرنا چاہیے اللہ کے سامنے بیٹھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے اللہ مجھ سے ہو گیا، میرے مالک میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا، اس اعتراف کی قیمت کتنی ہے کہ یہ شخص اعتراف کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، اللہ عز و جلال اسے اس اعتراف کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے توبہ کی قبولیت کی کہ انسان اخلاص کے ساتھ جو توبہ کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اس اقرار کے ساتھ بدعت کا مرتکب نہ ہو۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہے الفعلہ المخالفہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کام، ایسا فعل، ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہے نہ کہی ہے، اس بات کو بطور دین بنا کے پیش کرنا یہ بدعت ہے۔ چوتھی شرط، توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے کہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو بھی چھوڑ دیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 1670، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء فإنه نزع واستغفر وتاب ثقل قلبہ، بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، فإنه نزع، اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو چھوڑنے کے بعد استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے،
تو وہ دل دوبارہ اس کا سفید ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کو ترک نہیں کرتا، تو یہ دل ایک نہ ایک دن نقطے لگ لگ کے سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف اور نقی بنائے. 5ویں شرط یہ ہے، کچھ لوگوں کو گناہ کر کے بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، ملامت نہیں ہوتی. جب تک انسان اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 6802، الندم توبہ، شرمندگی توبہ ہی تو ہے. فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. گناہ سے توبہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان شرمندگی کا اظہار کرے اور پھر اس کے ساتھ استغفار کرے. توبہ کی قبولیت کے لیے 6ٹھی شرط یہ ہے، عزم مصمم کرنا. ایک شخص نماز پڑھتا نہیں تھا، دعا کرتے اللہ میں نماز پڑھوں گا، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، اس بیچارے کو توبہ کا کیا فائدہ ہو. ایک شخص کی عادت ہے جھوٹ بولنا، وہ توبہ بھی کر رہا ہے، جھوٹ پھر بھی بول رہا ہے، اس کی کیا توبہ ہوئی. ایک شخص کا کام ہے گالی دینا، کہتا ہے اچھا میں توبہ کرتا ہوں آئندہ گالی نہیں دوں گا، اور وہ ہاتھ ابھی نیچے کرتا ہی نہیں ہے اور ساتھ ہی گالی دینا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیا توبہ ہوئی. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج بن گیا ہے. اور ایسے استغفار کی ضرورت ہے الذی یصادف قلبہ، جس کا دل پہ اثر ہو. آپ ہاتھ میں کوئی 200 500 دانے کی تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور اس کو پھیر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے اور ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تسبیح آپ کو چھڑا لے گی؟ آپ کی زبان میں صداقت ہونی چاہیے، آپ کی زبان پہ عدالت کی بات ہونی چاہیے، آپ کے اندر ثقافت ہونی چاہیے. آپ صرف کتاب و سنت کی بات کرنے والے ہیں. آپ کو کسی کا خوف نہ ہو کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، کیونکہ آپ مکلف اس بات کے ہیں کہ رب کو راضی کریں. 7ویں شرط، توبہ قبول ہوتی ہے موت کی غرغراہٹ سے پہلے. دستور ہے اللہ تعالیٰ کا، جب انسان کی موت آنی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک سے انسان کی نظر کسی ایک جگہ پہ ٹک جاتی ہے. عین الملک، اس کو فرشتہ نظر آ جاتا ہے. وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح نکل کے ہنسلی تک آ جاتی ہے، موت کی غرغراہٹ اور سختی جب طاری ہوتی ہے، پھر وہ کچھ بولتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کیا بول رہا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے. یہ ایسا وقت ہے جس وقت میں کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم يغرغل. اللہ تعالیٰ توبہ تو قبول کرتے ہیں لیکن کب؟ موت کی غرغراہٹ سے پہلے. صحیح الجامع کی یہ روایت ہے 1904. موت کی سختی جب شروع ہو جائے پھر توبہ فائدہ نہیں دیتی، اس سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے. حدیث کے الفاظ ہیں، ان للتوبة بابا عرض ما بین مصراعی كما بین المشرق والمغرب. توبہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان ہے. لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها. صحیح الجامع کی روایت 2077. یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا.